بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی عمل کیا جائے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اخلاص عمل کے اندر نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو بہت ہی آسانیاں کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر ان کے اندر 10% میں سے ایک حصہ بھی اخلاص ہوگا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور فرمایا تمہارے اندر اگر 10% میں سے 1% بھی اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے کے یعنی ان کا مقام تھا، یہ ان کے مقام کی بات تھی کہ آپ کے اندر اخلاص ہی اخلاص ہو۔ صحابہ کرام کے اندر اخلاص ہی اخلاص تھا۔ والذین محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ عبادات کے اندر میری رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تو صحابہ کرام کے اندر تو اخلاص تھا، سراپا اخلاص تھے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے ہدایت کہ اگر ان میں سے 10% میں سے 1% بھی اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب کرے۔ بھئی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ جن زندگی کی راہوں پہ ہم گزر رہے ہیں، بس انہی کے اندر انہی راہوں پر ہم اخلاص کے ساتھ چلیں تو یہ جنت کی طرف لے جائے گی۔ یہ صورتیں ہیں مختلف، تجارت کی ہے، زراعت کی ہے، ملازمت کی ہے، عبادات کی لائن ہے۔ اگر اخلاص آ جائے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو بھئی یہی راستے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ غصہ آیا کہ درخت کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر یہ درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ کلاڑا لیا، کندھے پہ رکھا، کاٹنے کے لیے چل پڑا کہ درخت کو کاٹ لینا ہے، لوگ شرک کر رہے ہیں۔ راستے میں شیطان نے کہا کہ میں تجھے نہیں کاٹنے دوں گا۔ نمودار ہوا، اس نے کہا میں نے کاٹنا ہے۔ آپس میں لڑائی ہو گئی، وہ کیا کہتا تھا کہ میں نے کاٹنا ہے، شیطان کہتا نہیں کاٹنے دوں گا، لڑائی ہو گئی۔ تو اس آدمی نے شیطان کو گرا لیا۔ اس نے کہا بھئی آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ درخت نہ کاٹیں، آپ کے سرانے کے نیچے سے روزانہ 2 درہم ملیں گے۔ یہاں کم و بیش زیادہ بتایا اس نے کہ اتنے پیسے روزانہ آپ کو مل جائیں گے، وہ اس کے سرانے کے نیچے سے چھوڑ دیں۔ بس وہ اخلاص نہ رہا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پیسے ملنے چاہیے۔
وہ پیسوں کی وجہ سے پھر واپس آ گیا۔ اب صبح اٹھا تو ایک دن تو ملے، دوسرے دن نہیں، غصہ آیا، وہ تو مل نہیں رہے، تو اٹھ کر پھر کلہاڑا لیا اور چل پڑا کاٹنے کے۔ راستے میں شیطان آ گیا، اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا، اس نے کہا میں نے جانا ہے۔ لڑائی ہوگی، شیطان نے نیچے گرا لیا، وہ اوپر چڑھ گیا کہ نہیں جانے دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں نے تجھے گرا لیا تھا، تو آج تو مجھ پہ چڑھ گیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس دن تو اللہ کے لیے جا رہا تھا، آج تو پیسوں کے لیے جا رہا ہے، اس لیے اللہ کی مدد تیرے ساتھ تھی۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ نماز پڑھیں، کسی سے ملیں، کسی کے پاس جائیں، کسی کو کچھ دیں، کسی سے کچھ لیں، جو بھی معاملات ہیں معاشرے میں زندگی گزارنا اللہ کے لیے، بھئی اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ سلام لے رہے ہیں، بھئی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ خوش ہوں گے، حضور کی سنت ادا ہو رہی ہے، مصافحہ ہو رہا ہے، بے کینہ دور ہوگا۔ فوائد ہیں، جتنے اعمال ہیں نیکی کے، سب میں فائدے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب۔